یاد رکھو کروڑوں اربوں روپیہ اکٹھا کر لو، کپڑے کے انبار لگا لو، مکانات کئی کئی بنا لو، چین نہیں آئے گا جتنی دیر تک روح کو غذا مہیا نہیں کرو گے۔ اگر ابھی بھی میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، حضرت صاحب ایک بندہ پریشان ہے، اپسیٹ ہے، صبح اٹھتا ہے چہرہ لٹکا ہوا ہے، مسجد میں آتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، دل کو سکون بھی آ جاتا ہے، چہرے پہ نور بھی آ جاتا ہے، یار نہ کچھ اندر گیا ہے نہ اندر سے باہر نکلا، ارے اس کو ہوا کیا ہے، چین کیوں آ گیا ہے؟ ارے یہ نماز کا تعلق روح کے ساتھ ہے، اس کو غذا مل گئی لہذا چین آ گیا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا چین آ جائے گا، درود و سلام پڑھے گا چین آ جائے گا، کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے چین آ جاتا ہے، کسی نابینے کو سڑک ہاتھ پکڑ کے سڑک کراس کرا دیتے ہو، نہ کچھ تیرے اندر گیا ہے نہ باہر نکلا ہے، دل کو چین آ جائے گا۔ ارے کسی بیمار کی بیمار پرسی کر لیتے ہو، بیمار بندے کو دوائی لا کے دے دیتے ہو، کسی پیاسے کو پانی پلا دیتے ہو، تیرے دل کو چین آ جاتا ہے، تیرے اندر کچھ بھی نہیں گیا، اس سب کا تعلق روح کے ساتھ۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو تھوڑی سی کڑوی سی بات بھی کہہ دوں۔ حسن میں کئی نوجوانوں سے کہتا ہوں یار رات نو جلدی سو جایا کرو، صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھا کرو، وہ حافظ جی رات نو نیند ہی نہیں آتی، یہی ہے نا، رات کو نیند، میں کہا یار نیند نہیں آتی پھر کی کر دیو؟ وہ جی پھر تاش لے کے بہ جانے ہاں، فلمیں ڈرامے دیکھنا، ناول ڈائجسٹ پڑھنے لگ پہنے ہاں۔ میں نے کہا یار چلو تمہیں نیند نہیں نہ آتی، ایک میرا کام کر لینا، میرے کہے پر عمل کر لینا۔ کہنے لگے جی وہ کیا؟ میں نے کہا ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے درود پاک پڑھنا شروع کر، قرآن کھول کے قرآن پڑھنا شروع کر دینا، ارے درود و سلام پڑھنا شروع کر دینا، پھر تھوڑی دیر دیکھنا، ایک بندہ میں کہنا حافظ جی گل تہاڈی سچی لگدی ہے، تاش کھیڈدیاں نیند نہیں آندی، فلماں ڈرامے ویکھدیاں نیند، مسیتے آ جاؤ تو ساری نیند دا غلبہ ہوتا ہی، قرآن کھول کے بیٹھو جھٹکے، درود پاک پڑھنا شروع بیٹھو جھٹکے، یہ کیا ہے؟ اگر میں تیرے لیے کانٹوں کی سیج بچھا دوں اور کہوں سو جا اس پہ، نیند آ جائے گی؟ اونچی بولو۔ اور اگر میں پھولوں کی سیج بچھا دوں مسے سے نیند آ جائے گی؟ میں نے کہا جب تو گناہ کرتا ہے یہ گناہ کانٹے ہیں، تیری روح کو تکلیف ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، اور جب تو درود و سلام پڑھتا ہے روح کے لیے پھولوں کی سیج بچھ جاتی ہے، مزے سے نیند آ جاتی ہے۔ اب میں نے یہ موضوع آج کیوں پکڑا ہے، موضوع کیوں پکڑا ہے؟ میرے دل میں خواہش ہے کہ آج آپ کی زندگی کا رخ تھوڑا سا چینج کر دیا جائے۔ ہم سکون کی تلاش میں مال اکٹھا کرنے میں لگے ہیں، دولت آ جائے، دولت آ جائے، دولت آ جائے۔ میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں بھائی دولت میں سکون نہیں ہے، سکون تو رب تعالیٰ کی یاد کے اندر رکھا ہوا ہے۔ میرا کہا غلط ہو ہے، شاہ صاحب کا غلط ہو جائے گا، حضرت صاحب کا غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا پاک کلام غلط ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ ارے سب سے بڑا سچا رب کی ذات ہے، اور اس کے سارے رسول سچے ہیں، ساری آسمانی کتابیں سچی ہیں۔ جب قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو سکون بخشتا ہے،
नाराज ना होना, मस्जिद में बैठे हो, मैं हाथ भी नहीं खड़े करवाऊंगा, सिर्फ अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखो, 24 घंटों में नोट इकट्ठे करने के लिए कितना वक्त देते हो और अल्लाह की याद के लिए कितना वक्त रखा हुआ है। जिसकी वजह से सुकून मिलना है उसके लिए कोई वक्त नहीं है, कोई टाइम नहीं है। और जिसने सुकून बर्बाद करना है उसके लिए दिन रात लगा हुआ है। भाई दौलत आ जाए तो फिर भी, मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था ना तो हमारे एक ज़रबुल मिसल होती थी कि इंग्लिश में तो उसको कहते हैं अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। इसका तर्जमा ये करते हैं कोठी वाला रोवे तो छप्पड़ वाला सोवे। कोठी वाले को फिक्र है कोई चोर ना आ जाए, कोई लुटन वासे ना आ जाए, जिसके पास कुछ में छप्पड़ में मजे सोया हुआ। जो सर पे ताज रखता है उसकी जिंदगी सुकून वाली नहीं है। और सुकून वाली जिंदगी क्या है? आओ मैं आज आपको एक बड़ी प्यारी बात बतलाऊं, बड़ी प्यारी बतलाऊं। ये दुनिया की दौलत जो है ना, दुनिया की दौलत, ये आ जाए तब भी परेशानी है, ठीक है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या लिखता है? कहता है कि मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं रही, और तन की वो दौलत छांव है, आता है धन जाता है धन। अरे ये दुनिया की दौलत, ये सीटें, ये जायदादें, ये छांव है। हजरत साहब मैं यकीन जानो पता नहीं किस अंदाज से सोचता हूं, आपने कभी इस पर गौर किया कि नहीं किया? शाही किला देखा है? इसकी दीवारें कितनी कितनी मजबूत है। मेरा ख्याल है ये उस दीवार से लेकर इस दीवार से इतनी इतनी चौड़ी दीवारें हैं उसकी। काहे के लिए? इसमें रहने वाले मौत से बच जाएं। ये किला इसलिए बनाया था ना, वरना इसे बनाने का कोई फंक्शन तो नहीं है ना कि अगर बाहर से कोई हमला करे हम किले में आ जाएंगे, मौत से बच जाएंगे। किला बनाने वाले बच गए। कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा।